ایک اور افسوسناک خبر اپنے سامعین و ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں۔ محسن پاکستان اور ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 86 برس تھی۔ وہ کافی عرصہ تک علیل رہے۔ 26 اگست کو کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو بقائے طور پر تشویشناک حالت میں کہوٹا ریسرچ لیبارٹری ہاسپٹل میں ان کو داخل کرا دیا گیا تھا۔ ان کے اہل خانہ کی یہ خواہش تھی کہ ان کا نماز جنازہ فیصل مسجد میں پڑھائی جائے، جو کہ ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے آج محسن پاکستان کی نماز جنازہ دوپہر 3 بجے یعنی بعد نماز ظہر فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے اور اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انتہائی اہم کردار رہا۔ مئی 1998 میں پاکستان نے بھارتی ایٹم بم کے تجربے کے بعد کامیاب تجربہ کیا۔ بلوچستان کے شہر چاگی کے پہاڑوں میں ہونے والے اس تجربے کی نگرانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی۔ انہوں نے 150 سے زائد سائنسی تحقیقاتی مضامین بھی لکھے۔ اگر ان کی ہم حالات زندگی پر نظر ڈالیں تو 1 اپریل 1936 یعنی 1936 میں بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے اور انہوں نے کراچی میں سکونت اختیار کی۔ 1960 میں کراچی یونیورسٹی سے میٹرالوجی میں ڈگری حاصل کی اور بعد ازاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تعلیم کے لیے وہ یورپ چلے گئے۔ انہوں نے جرمنی اور ہالینڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ہالینڈ سے ماسٹرز آف سائنس جبکہ بیلجیم سے ڈاکٹریٹ آف انجینئرنگ کی اسناد بھی حاصل کی۔ 15 برس تک یورپ میں رہنے کے بعد سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی درخواست پر 1976 میں پاکستان واپس آئے اور انہوں نے 31 مئی 1976 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری میں شمولیت اختیار کی۔ بعد ازاں اسی ادارے کا نام 1 مئی 1981 کو جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا۔ یہ ادارہ پاکستان میں یورینیم کی افزودگی میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ کہوٹا ریسرچ لیبارٹری نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری میزائل سمیت کم اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل بھی تیار کیے۔ 14 اگست 1996 میں اس وقت کے صدر مملکت فاروق لغاری نے انہیں پاکستان کے سب سے بڑے سول اعزاز نشان امتیاز سے نوازا ہے۔ اس سے قبل انہیں 1999 میں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری قوم افسردہ ہے۔ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر پوری قوم دعا گو ہے اور گہرے رنج کا اظہار کر رہی ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ آج دعا بھی کر رہے ہیں اور افسردہ بھی ہیں۔ دوسری طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے کیپٹل دفاع ون کو ٹی وی کی مضبوط ویڈیوز بنانے میں دیکھنے کے گراں لیے قدر آج ہی خدمات سر چینل انجام دی۔ سبسکرائب ان کیجئے، کا یہ کہنا ہے بیل کہ آئیکن اللہ کو تعالیٰ ضرور مرحوم کلک کے کیجئے، درجات ہمارا بلند فیس فرمائے۔ بک پیج لائک اس اور کے ساتھ فالو ساتھ کیجئے وزیر تاکہ اعظم ہماری ہر نئی صدر ویڈیو پاکستان بر وقت آپ تک پہنچ کی سکے۔ طرف سے بھی شکریہ۔ یہ کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر بہت دکھ ہوا، یہ کہنا ہے وزیر اعظم اور صدر پاکستان کا۔ قوم کی حفاظت کے لیے ایٹمی طاقت بنانے میں پاکستان کی مدد کی۔ ہم ایک شکر گزار قوم کی حیثیت سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور یوں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، اسپیشلی اگر ہم بات کریں پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے بھی گہرے رنج اور غم اور افسوس کا اظہار کیا۔ ایک لمبی لسٹ ہے یعنی پاکستان کے تمام سیاستدان جو سمجھتے ہیں، شیخ رشید احمد جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، ان کی وفات پر شدید رنج اور کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر نے ملک کی بہت خدمت کی، انہوں نے ملک کی دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے بھی کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رحلت پر پوری قوم افسردہ ہے۔ پاکستان کے لیے ان کی خدمات انگنت اور خدا غریق رحمت جو ہے وہ کرے۔ ہر محب وطن پاکستانی کی آنکھ اشک بار ہے اور یوں گورنر پنجاب چودھری سرور اور سمیت تمام گورنرز جو ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل، اسی طرح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ،
نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان قوم کا احساسہ تھے۔ تو ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج صبح 6 بجے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، لیکن وہاں پر وہ جاں باہر نہ ہو سکے اور وہ ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ ان کی اہل خانہ کی جانب سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے، اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائیں گے۔ پورے اعزاز کے ساتھ ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جائے گی، اور ان کی عمر جو بتائی جا رہی ہے وہ 86 برس ان کی عمر ہے، اور 26 اگست کو وہ کرونا وائرس کی تشخیص ان میں ہوئی تھی۔ آلدو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت بہتر ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد وہ آج صبح جب ان کو تکلیف ہوئی تو وہ ان کی طبیعت بہتر نہ ہو سکی۔ ابھی تکلیف نہیں، جو ہمارے سامعین اور ناظرین اسپیشلی اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں، ہماری ٹیم ایک مکمل ریسرچ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرے گی۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔